پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید عرفان شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور سٹیج کی زینت ہیں پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید زاہد علی شاہ صاحب بخاری زید شرفہ، پروردہ اغوش ولایت پیر سید عمران محسن شاہ صاحب زید شرفہ، اور ہمارے قراء حضرات، نقیب حضرات، معزز سامعین کرام، چند باتیں ہیں جو پہلے بھی میں کرتا ہوں اور آج بھی کروں گا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے عقیدے کی درستگی کرنی چاہیے، اور معمولات اہل سنت و جماعت جو ہیں ان پہ عمل درآمد کرنا چاہیے۔ ہم سے بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے، آپ جو یہ جھنڈیاں لگاتے ہیں 12 ربیع الاول پر، کیا یہ لگانی چاہیے یا نہیں؟ بہت سے ہمارے جو سنی بھائی ہیں ان کو پریشانی لائق ہوتی ہے ان دنوں میں۔ ایک گروہ ہے ایسا جو ملک میں فرقہ واریت کا ماحول چاہتا ہے۔ 14 اگست کا دن آتا ہے تو انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، الیکشن کے دن آتے ہیں تو انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بڑے سے بڑے جھنڈے لگائے جاتے ہیں، اور وہ بھی دنیا داروں کے جھنڈے بھی دنیا داروں کے لگائے جاتے ہیں۔ دنیا داری کی جو پارٹیاں ہیں سیاسی، ان کے جھنڈے لگائے جاتے ہیں تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور جب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنوں میں سے یہ عظیم دن 12 ربیع الاول شریف کا آتا ہے تو پھر اعتراض شروع ہو جاتا ہے کہ جی یہ جھنڈیاں نہیں لگانی چاہیے۔ ہمارے پاس اس کی دلیل بھی موجود ہونی چاہیے کہ جھنڈیاں ہم کیوں لگاتے ہیں۔ کوئی نہیں لگاتا تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے، ہر بندہ اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے ہم اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اور جو انہیں ملا ہے وہ اس کے مطابق چل رہے ہیں، قصور اس میں ان کا نہیں ہے۔ تو یہ جو جھنڈے آپ لگاتے ہیں اس کا ثبوت کیا حدیث میں آپ کو ملتا ہے؟ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری امی جان ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے لخت جگر کی ولادت باسعادت ہوئی تو جبریل امین جو ہیں اللہ رب العزت کے اذن سے 3 جھنڈے لے کر آئے، اور ایک اور روایت میں 4 جھنڈوں کا بھی ذکر ہے۔ تو میں ایک روایت بیان کر رہا ہوں جس میں 3 جھنڈوں کا ذکر ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ ایک جھنڈا میرے بیٹے کی ولادت کی خوشی پر بیت اللہ شریف کی چھت پر لگایا گیا۔ کہاں لگایا گیا؟ بیت اللہ شریف کی چھت پر لگایا گیا، اور دوسرا جھنڈا جو ہے مشرق میں، اور تیسرا جھنڈا مغرب میں لگایا گیا۔ تو اگر جھنڈے لگانے حضور کی ولادت باسعادت پر ناجائز ہیں تو پھر جبریل امین نے یہ جھنڈے کیوں لگائے؟ تو معلوم ہوا کہ جو معمولات اہل سنت و جماعت ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ جبریل امین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت پر اللہ رب العزت کے اذن سے 3 جھنڈے لگائے۔ کتنے جھنڈے لگائے؟ معلوم ہوا کہ جھنڈے لگانا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین کی سنت ہے۔ اور پھر یہی نہیں، جب حضور مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے کر گئے تو پھر کیا ہوا؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے انصار جو ہیں وہ روزانہ ثنیۃ الوداع کے مقام پر آیا کرتے تھے، اور حضور جب مکے سے مدینہ جا رہے تھے تو کفار اور مشرکین نے حضور پر بڑا انعام رکھ دیا۔ تو حضرت بریدہ اسلمی جو ہیں وہ ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو حضور کے خلاف نکلے
70 سوار اپنے ساتھ انہوں نے لیے اور حضور کے مقابلے میں آئے، تو ایک مقام پر جب حضور سے ملاقات ہوئی، رخ انور کی شاہی زیارت ہوئی، تو دل کی کیفیت بدل گئی۔ حضور کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور آپ کے ساتھ جو 70 سوار تھے دوسرے جنگجو، وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو حضرت بریدہ اسلمی جب حضور کے ساتھ چلنے لگے تو عرض کرنے لگے، میرے آقا اب آپ کا استقبال شاندار طریقے سے ہونا چاہیے۔ اپنے سر سے کالے رنگ کا امامہ پھاڑا، اس کو اپنے نیزے کی نوک پہ لگایا اور حضور کے سامنے اس علم کو بلند کیا، اور یہ تمام امت مسلمہ کو پیغام دیا کہ جب حضور کی تشریف آوری ہو تو پھر سوچو بچار نہیں کرنا، گھبرانا نہیں ہے، بلکہ حضور کے صحابہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے تم نے جھنڈے اٹھا لینے ہیں۔ اور پھر جلوس کے بارے میں ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو جلوس تم کیوں نکالتے ہو؟ کتنی بڑی ریلیاں سیاسی نکلتی ہیں، سیاسی ریلیاں نکلتی ہیں، کبھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ سیاسی ریلیاں نکالنی جائز ہیں؟ کوئی نہیں، سب گہری نیند سوئے ہوتے ہیں مگر مچھ کی طرح۔ لیکن جب حضور کی ولادت باسعادت پر اہل سنت و جماعت جو ہیں حضور کی اس استقبال کی صورت میں جلوس نکالتے ہیں تو پھر اعتراض کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ بھی حل فرما دیا، 70 سوار کے ساتھ حضور کا استقبال کرتے ہوئے جلوس کی صورت میں مدینہ کی سرزمین پہ داخل ہوئے۔ اور پھر ہمیں یہ اعتراض بھی ملتا ہے، یہ تم جو نعرے لگاتے ہو سرکار کی آمد مرحبا لبیک یا رسول اللہ، تو یہ نعرے کہاں سے تم نے نکال لیے؟ اس کا مسئلہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اور صحابیات نے حل کر دیا۔ جب حضور مدینہ میں داخل ہوئے تو انصار جو ہیں وہ ثنیۃ الوداع کے مقام پر آتے حضور کا استقبال کرنے کے لیے، جب گرمی شدید ہوتی تو گھروں میں چلے جاتے۔ ایک دن جب حضور کی تشریف آوری ہوئی، ایک راہب نے کہا کہ اے لوگو، جس ہستی کا تم انتظار کرتے تھے آج وہ تشریف لا چکے ہیں۔ وہ جو گھروں میں گئے ہوئے تھے لوگ، جب انہوں نے یہ حکم سنا، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ فصائد الرجال والنساء فوق البیوت، مرد اور عورتیں جو تھیں وہ اپنے اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر چڑھ گئے۔ کس کے لیے؟ حضور کے لیے، حضور کے استقبال کے لیے اپنے گھر کی چھتوں کے اوپر چڑھ گئے۔ تفرق الغلمان والخدم فی الطرق، جو نوکر اور چاکر تھے وہ گلیوں میں گھومنے لگے۔ جس طرح ہم 12 ربیع الاول والے دن کوئی ادھر والی گلی سے آ رہا ہے، کوئی ادھر والی گلی سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے جھنڈا لا رہا ہے، تو یہ انداز تھا جب حضور کی تشریف آوری مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ ہو رہی تھی تو نوکر چاکر جو وہ گلی کوچوں میں گھومنے لگے۔ تو سب کے سب کیا کہہ رہے تھے؟ ینادون یا محمد یا رسول اللہ، ہر ایک کی زبان پہ یہ نعرہ تھا، پکار کر وہ کہہ رہے تھے کہ میرے آقا تشریف لائے، اور بعض کہہ رہے تھے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ کے حبیب تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے پیارے رسول تشریف لا رہے ہیں۔ تو یہ جھنڈیاں لگانا یہ کوئی من گڑت نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ طریقہ ہے جو جبریل امین نے دیا، جو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں دیا، اور پھر حضور کے استقبال کے لیے جلوس نکالنا اور ایک ریلی کی صورت میں جانا، یہ بھی صحابہ کا طرز عمل ہے، اور پھر جلوس کے اندر یہ نعرے لگانا جو ہے یہ بھی صحابہ اور صحابیات سے ثابت ہے۔ یہ کوئی من گڑت نظریہ یا عقیدہ نہیں ہے، ہم اہل سنت و جماعت جو ہیں ان اصولوں پہ چلتے ہیں جن کے اوپر حضور کے اصحاب چلے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عقائد اہل سنت اور معمولات اہل سنت کے مطابق جو ہے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ آپ سے جھنڈوں کے بارے میں، جھنڈیوں کے بارے میں سوال کرے گا تو
تو آپ اسے جواب دے سکیں گے۔ نعروں کے بارے میں جواب کوئی لینا چاہے گا تو اسے بھی آپ دے سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔